انسان جوانی ہی میں ایموشنلی اور فزیکلی تمام طرح سے فٹ ہوتا ہے۔ انسان جوانی میں جو کام کر پاتا ہے اسے بڑھاپے میں ہزار ذرائع ہونے کی وجہ سے پھر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ انسان کو جو جوانی میں جو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں وہ آسانی ان کو نہیں مل پاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو میدان محشر میں کھڑا کرے گا، جب تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو تمام کے لوگ سب ننگے پیر اور ننگے بدن کھڑے ہوں گے، وہاں پہ کسی کے بدن میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس دن وہ میدان محشر کے دن سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کتنی شرم آئے گی، کتنی شرمی کی بات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عائشہ، اس دن کسے اتنا ہوش ہوگا، اس دن کسے اتنی فکر ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے۔ الامر اشد بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا سخت ہوگا، وہاں اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو نہیں دیکھے گا، صرف اپنے عمل کی فکر میں پڑا رہے گا۔ تو جوانی کی اہمیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں اسپیشل سوال کرے گا، اس کے لیے سیپریٹلی کوشچن کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ ہر ایک انسان سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کر لیا جائے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اے میرے بندو بتاؤ تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ خرچ کی، تم نے اپنی پوری زندگی کو کہاں پہ لگا دی، تم نے اپنی پوری زندگی کو کن چیزوں میں لگایا۔ یہ پہلا سوال، اس سوال کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سوال کے بعد پھر سے جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور جوانی کو کہاں پہ ختم کی۔ اللہ پوچھے گا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں جوانی عطا کی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ خرچ کی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ صرف کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی کو شراب کے اڈوں میں گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنی جوانی کو زنے کے اڈے میں گزار دی، کیا تو نے کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنی جوانی کو حرام کمانے میں گزار دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنی جوانی کو IPL میں ٹیم لگانے اور ڈریم 11 میں ٹیم لگانے میں لگا دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنی زندگی کو، تو نے اپنی جوانی کو سود کھانے اور رشوت لینے میں لگا دی۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال کرے گا وَمِن مَالِ، اور مال کے بارے میں سوال کرے گا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں پہ خرچ کیا، تم نے مال کو کہاں سے کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے حرام کاروبار کر کے مال کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے IPL میں ٹیم لگائی اور تم نے وہ حرام کا پیسہ جیت لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے لوگوں کو سود کے اوپر قرض دیا اور وہ سود کا پیسہ، وہ حرام کا پیسہ تم نے کروڑ پتی کو، اس پیسے سے تم کروڑ پتی بن گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے دنیا کے اندر دوسرے کی زمین کو ہڑپا کر پیسہ کمایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں تم نے اپنے بہنوں کے حقوق کو دبا کر خود کا پیسہ بنایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے دوسروں پر ظلم کر کے، تم نے غریبوں پر ظلم کر کے، تم نے غریبوں کے حق مار کر اپنے آپ کو بیلنس بنایا اور اپنے آپ کی پراپرٹی کو زیادہ بنایا۔ کہاں سے مال کمایا؟ من أين اكتسب وفيما أنفق، اور کمانے کے بعد اسے کہاں پہ خرچ کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے بہت سارے مال و دولت حلال طریقے سے تو کما لی، لیکن تم نے اس مال و دولت کو فضول خرچیوں میں برباد کر دیا، تم نے ایک دن کے شو آف میں تمام کے تمام روپیے کو ختم کر دیا۔ تم نے شادی کے موقع پر جب تم اپنے لڑکیوں کی شادی کرتے ہو تو اس دن تم ایک دن کے شو آف پر لاکھوں اور کروڑوں روپیے یوں ضائع کر دیتے ہو، جس دن تم لاکھوں اور کروڑوں ہزاروں لوگوں کے برابر
برابر کھانے کو ڈسٹ بین میں رکھ دے تو اسی دن تیرے شہر کے اندر، اسی دن تیرے ڈسٹرکٹ اور تیرے محلے کے اندر ہزاروں ایسے غریب ہوتے ہیں جنہیں کھانے تک مہیا نہیں ہوتا ہے، جو کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ تم اس ایک دن کی شو آف کے لیے کتنے کھانے کو ڈسٹ بین کے حوالے کر دیتے ہو؟ مال کو کمایا کہاں پہ، کہاں سے، اور خرچ کہاں کیا؟ اور آگے سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو تم نے علم حاصل کیا، جو تم نے علم حاصل کیا، تو نے فیس بک کے اندر علماء کی بیانات کو سنا، تم نے یوٹیوب کے ذریعے سے علماء کی تقریریں سنی، تم نے انسٹا کے ذریعے سے علماء کی بیانات سنی، تم نے ان سارے بیانات کو سننے کے بعد تم نے ان سارے چیزوں سے، ان سارے پلیٹ فارم سے جتنی نالج حاصل کی، اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا، اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کے اندر وہ کتنی چیزوں کو اپنے اندر فالو کیا، اپنے اندر لاگو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند سوالات اللہ رب العالمین کرے گا۔ ان میں آخری سوال فرمایا کہ جو تم جانتے ہو اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ان سارے سوالوں کے جوابات ہمیں اور آپ کو تیار کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا سوال کرے گا، کیا کیا کوشچنس ہیں، ہمیں کوشچنس پتہ چل چکے ہیں، صرف اس کی پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، اسے اچھے طریقے سے تیار کر کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ خاص کر کے سوال کرے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو غنیمت جان کر جوانی کی حفاظت کرتے ہوئے جوانی کی حفاظت کرنے کی تاکید فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں ان کو ختم ہونے سے پہلے تم غنیمت جانو، تم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ نعمت نوازا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ تم ابھی جوان ہو، جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو جتنا مہیا ہو سکے، تم سے جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، اللہ رب العالمین کو خوش کر لو۔ ابھی تم جوان ہو اور جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و دولت سے نوازا، تمہارے پاس مال و دولت ہے، تم جوانی کی حالت میں حج کر لیا کرو، تم جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے حج کر لو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے کو فرمایا۔ جوانی کے اندر عبادت کر لیجیے، جوانی کے اندر جتنے اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ کر لیجیے، کیونکہ انسان بڑھاپے میں چاہ کر بھی عبادت نہیں کر پاتے ہیں، انسان بڑھاپے میں چاہ کر اچھے طریقے سے حج نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماحول کیا ہے کہ ہم جب اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، تمام لوگوں کی شادی کر دیں گے، اپنی ذمہ داری کو ختم کر دیں گے، اس کے بعد حج کرنے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ جوانی کی حالت میں جائیے، جب اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے تو جوانی میں حج کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بڑھاپے کی عمر میں حج کو جائے اور وہاں پہ جا کر آپ کو وہاں پر آپ کو طواف کرنے میں آپ کے پسینے چھوٹ جائے اور آپ کو ویل چیئر پر طواف کرنا پڑے، آپ کو ہوٹل سے وہاں مسجد تک آنے میں آپ کے پسینے چھوٹ جائے، آپ کو دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے جوانی کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے تو جوانی پہ حج کر لیجئے، بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب اللہ رب العالمین تمہیں صحت و تندرستی سے نوازا، جب تم صحت کی حالت میں ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، جب تمہاری باڈی فٹ فاٹ ہو، تو اس وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو، اس وقت غریبوں کی مدد کر لو، اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ کر تہجد پڑھ لو، اللہ رب العالمین کے قیام، اللہ رب العالمین کے لیے قیام کر لو، کیونکہ جب تم بیمار ہو جاؤ گے تب عبادت نہیں کر پاؤ گے، تب تو عبادت کرنے کی خواہش تو ہوگی، عبادت کرنے کو دل تو چاہے گا، لیکن باڈی اور یہ شریر اور یہ صحت ساتھ نہیں دے گا۔ پہلی چیز جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور دوسری چیز اپنی صحت اور اپنی فٹ فاٹ باڈی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا تو اس مال و دولت کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت جانو،
یعنی اگر اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا، اللہ نے جو دولت عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کریے، اس کو صحیح جگہ سے کمائیے اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا فرمائی، اس مال و دولت کا صحیح استعمال کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس کو جتنی روزی ملی ہے وہ اس کے مطابق اپنے اوپر خرچ کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے تو نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے گھر میں روزی روٹی کی کمی نہیں رکھی ہے، لیکن وہ انسان ایسے چلتا ہے، وہ انسان ایسا کپڑے پہنتا ہے، وہ انسان ایسا کھاتا پیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا غریب ہے، کتنی غربت کی حالت میں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا بندہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں نے جس بندے کو جتنی روزی دی ہے اس بندے پر وہ اثر دکھنا چاہیے۔ یعنی اگر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے کھانا پینا اور اپنے کپڑے لتے ہونے چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو زیادہ مال و دولت نہیں دیا ہے تو اس انسان اس حساب سے اس کو کھانا پینا انتظام کرنا چاہیے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کسی انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی روزی روٹی کم ہے لیکن وہ شو آف کے لیے مہنگے مہنگے کھانے اور مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے زیادہ کر کے لیکن وہ کنجوسی کرتا ہے، وہ بخیلی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہی پسند ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی میڈیم طریقے سے اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اس کے مطابق استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت کے وقت کو مشغول کے وقت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی جب انسان فرصت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو اس فرصت کے وقت کو اچھے کام میں استعمال کرے، کیونکہ وہ انسان اگر مصروف ہو جائے، دوسرے کام میں بیزی ہو جائے تو پھر وہ کچھ کرنے کو چاہے تو وہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے فرصت کے وقت، اپنے جو خالی وقت ہے اس خالی وقت کو صحیح کام میں استعمال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دو نعمت کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، وہ غفلت برتتے ہیں، انہیں خیال نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے الصحۃ والفراغ، یعنی انسان کے پاس جب صحت و تندرستی ہوتی ہے اور انسان کے پاس جب ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت انسان اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا ہے، اچھے کام کو نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب اس انسان کے پاس وہ خالی وقت چلا جاتا ہے، وہ صحت چلی جاتی ہے، جب انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اپنے خالی وقتوں میں کچھ کر لیا ہوتا ہے، کاش میں اپنی صحت و تندرستی کے وقت اللہ کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، اپنے دین کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، اپنے ایمان کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، اپنے جہنم سے بچاؤ کے لیے کچھ کر لیا ہوتا ہے، تو انسان ان دو چیزوں میں دھوکا کھا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ان سب چیزوں سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وحیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے جب زندگی عطا فرمائی ہے تو اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزار کے جائیے، اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی طریقے پر گزار کے جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان غلط کام کرنے کو جائے، انسان غلط کام کر رہا ہو اور اسی حالت میں اللہ رب العالمین اس کی موت لے لے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی ختم کر دے۔ تو انسان کو اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تمام کے تمام انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، سب کو یہاں سے گزرنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جوانی کی اہمیت اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو جوانی کی جو عبادت پسند ہے وہ بڑھاپے کی عبادت پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے بنسبت بڑھاپے کی۔ اس لیے جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو لائیے اور اپنے آپ کو پیش کیجیے، اللہ رب العالمین کے سامنے
روئیے گر گڑائیے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارا کام گھومنا پھرنا ہے، ابھی تو ہمارا کام عائش پرستی مستی کرنا ہے۔ جب بڑھاپے کا وقت آئے گا تب نماز پڑھ لیں گے، تب روزہ رکھ لیں گے، تب اچھے اچھے کام کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بڑھاپے کا انتظار مت کریے، اس بڑھاپے کے ویٹ مت کریے۔ کیا پتا کہ آج آپ برائی کر رہے ہیں، آپ مستی کر رہے ہیں، آپ موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، آپ گھومنے پھرنے میں سیر سپاٹے میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کی موت آ جائے پھر آپ کو بڑھاپے کا وقت نصیب نہیں ہوگا، تب جا کر اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیجیے گا؟ اس لیے جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیجئے، جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین کو منا لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں کے اندر ایک برائی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بے حیائی میں بہت آگے چل چکا ہے۔ یہ نوجوان اتنی بے حیائی اور اتنی بے حیائی اپنے اندر سما لیے ہیں اور اپنے اندر پیدا کر لیے ہیں۔ یہ نوجوان کہیں بھی جاتے ہیں وہاں بے حیائی کرتے ہیں۔ انسان موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائلوں میں اتنے گندے گندے سٹیٹس لگاتے ہیں کہ اگر ان کے والدین دیکھ لے تو وہ شرم پڑ جائیں۔ یہ ان سے مسلمان، یہ ہمارے نوجوان، اگر کسی کو فون بھی کیا جاتا ہے تو وہ فون کے اندر اتنے گندے گندے سانگس لگا کر رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی طریقے نوجوانوں کے اندر بے حیائی کی جو برائی ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو تمام گارجین کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرین جميعا، کہ حیا اور ایمان یہ ایک ساتھ جمع، ایک ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو جائے گا، اور اگر ایمان ختم ہو گیا تو حیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایمان کا تعلق حیا سے ہی، اس لیے اپنی حیا کو باقی رکھیں۔ جوانی کو اپنی صحیح کام میں استعمال کیجیے، جوانی کو اپنی اچھی چیزوں میں استعمال کیجیے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک برائی اور ایک پائی جاتی ہے کہ وقت کی بربادی۔ دنیا کے تمام لوگ، دنیا کی دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں، وہ اپنے ٹیکنالوجی کا ایجاد کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ وہ فیس بک کے ریلز میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یوٹیوب کے شارٹس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان ریلز دیکھنے میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اچھے کام میں نہیں لگاتے ہیں۔ اپنے اچھے کاروبار میں لگائیے، اپنے لیے کوئی اچھے بزنس چوائس کیجیے، کوئی جاب کریے، کوئی جاب کو تلاش کریے، لیکن اپنے لیے اچھے کام کریے۔ اپنی جوانی کو ان سب فالتو چیزوں میں برباد مت کریے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک بڑی برائی یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارا نوجوان یہ نشے کی جو طرف رجحان ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان یہ نشے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، جب یہ اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا، تو تمام کے تمام صحابہ نے اپنے گھروں سے شراب کو نکال کر گلیوں میں بہا دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ندی بہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس جوانی کی حالت کو اپنی شراب پینے میں نہ گزاریے، نشے میں نہ گزاریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیثوں پر غور کیجیے۔ کل قیامت کے دن ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے نوجوان کے اندر ایک اور برائی پائی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان علماء سے دور ہو رہے ہیں، جو علماء سے دور ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے نوجوان جو انہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ جو بھی ملتے ہیں ان کو سننے لگتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو اپنے مستند علماء سے جڑنا ہے، آپ کو اپنے معتبر علماء سے جڑنا ہے۔ ہمیں ہر ایک کو نہیں سننا ہے، بلکہ انہی کی بات سننا ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کا منہج سلف صالحین کا منہج ہو، انہی کو ہم سنیں گے، تب جا کر ہمارے اور آپ کے جو عمل اور عقیدہ درست ہو سکیں گے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو بھی سننے لگے، اس کا عقیدہ پتہ نہیں، اس کا منہج پتہ نہیں، وہ اچھی باتیں تو کر لیتا ہے، اس کا اسلوب اور اس کا طرز کلام انسان کو بھا جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یہ کلام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر اور ایک برائی پائی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان علماء سے تو جڑتے نہیں ہیں، لیکن علماء سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھتے تک نہیں ہیں، علماء سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ دنیا کے اندر ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا، تمام کے عالم کو اللہ رب العالمین قبض کر لے گا، یعنی جتنے بھی علماء ہوں گے تمام علماء کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اور دنیا میں ایک بھی عالم جب باقی نہیں رہے گا حتی لا یبقی عالما، کہ دنیا کے اندر ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا، کہ تو جاہل لوگ اپنے میں سے کسی جاہل کو مالک بنا لے گا، اسے پیشوا بنا لے گا، اسے حاکم بنا لے گا، اور اس سے سوال کرے گا، اس جاہل سے سوال کرے گا جسے لوگ حاکم بنا چکے ہوں گے، فضلوا واضلوا، وہ جاہل حکمراں، وہ جاہل حاکم خود بھی گمراہ ہوگا اور اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عالم کی جگہ ایک جاہل لے لے گا، اور اس جاہل سے لوگ سوال کریں گے اور وہ غلط سلط جواب دیں گے، فتوے دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس میں اپنے علماء سے جڑیے میرے بھائیوں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی کہ ہمیں اور آپ کو اپنی جوانی کو صحیح کام کے استعمال میں لگانا ہے، اپنی جوانی میں صحیح سے عبادت کرنی ہے، اپنی جوانی میں حلال کمانا ہے، اپنی جوانی میں والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنی جوانی میں پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنی جوانی کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، کسی غریب پر اتیاچار نہیں کرنا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ اس جوانی کی قیمتی اوقات کو سمجھیے اور اس جوانی کی قیمتی کو، اس جوانی کے وقت کو اہم کام میں لگائیے، امپورٹنس کام میں لگائیے۔ اس